یہ وہ منزل فکر ہے جسے آپ کو دیکھنا ہے اور محسوس کرنا ہے۔ پیغام بھیجا خدا نے، حبیب حبیب قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب اور اس کی اولادوں نے اور اس کے قبیلے نے تمہارے قتل کا منصوبہ بنایا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہجرت کر جاؤ۔ پیغام کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ کس نے پہنچایا؟ جبریل نے پہنچایا۔ کس کے پاس پہنچایا؟ مصطفیٰ کے پاس پہنچایا۔ مصطفیٰ نے اس پیغام کا تذکرہ محلے والوں سے نہیں کیا، مرتضیٰ سے کیا، مرتضیٰ سے کیا، مرتضیٰ سے کیا۔ دیکھیے اس پیغام کی امانت دیکھیں، پیغام کی صداقت دیکھیں، بہت توجہ عزیزان محترم۔ پیغام کی امانت یہ ہے، پیغام کی صداقت یہ ہے کہ پیغمبر نے علی سے آ کر کہا، معصوم کا اختیار بتا رہا ہوں، معصوم مجبور نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ اہم مسئلہ کہ اگر یہ واضح نہ ہوا تو یہ پورا مضمون نامکمل اور تشنہ رہ جائے گا۔ اس پر آپ ذرا سا توجہ فرما لیں۔ معصوم نے آ کر اللہ کے راز کو معصوم سے بتایا، اللہ کے راز کو، یا اللہ کے راز کو معصوم سے بتایا اور کہا علی ہم جا رہے ہیں، تم بستر پہ سو جاؤ۔ تو عزیزان محترم مطلب تو صرف اتنا تھا نا کہ علی بستر پہ سوتے رہے، رسول ہجرت کر جائیں۔ کافر یہ سمجھتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں، اتنے میں رسول بڑے فاصلے سے نکل جائیں، کافر تعاقب نہ کر سکے، منصوبہ فیل ہو جائے۔ مقصد ہجرت تو یہی تھا نا۔ تو اگر علی بستر پر چادر اوڑھ کر لیٹے بھی رہتے، نہ بھی سوتے، تو علی کی فضیلت میں کوئی کمی نہ آتی۔ لیکن کمال یہ ہے جب پیغمبر نے کہا، معصوم تو وہ ہوتا ہے نا جو معصوم کی گفتگو کو مقام عصمت سے سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، ساری دنیا بیٹھی ہوئی سن رہی ہے، جب تقریر ختم ہو گئی تو برابر والے کو کوہنی مار کے پوچھ رہے ہیں کیا کہہ رہے تھے۔ توجہ ہے نا جانو، معصوم سمجھتا ہے فکر معصوم کو۔ اب ایک مرحلے پر آپ توجہ فرمائیں، علی ہم جا رہے ہیں، تم بستر پہ سو جاؤ، سو جاؤ، بستر پہ سو جاؤ۔ تو اب علی بستر پر لیٹیں گے نہیں، سوئیں گے، حالانکہ مجبور نہیں ہے، چاہیں تو لیٹے رہے۔ مقصد تو صرف یہ ہے نا کہ ریپلیسمنٹ رہے، مقصد تو ریپلیسمنٹ ہے نا کہ اس طرح سوئے کہ کافر دھوکہ کھاتے رہے کہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے، پہچان نہ سکے، رات گزر جائے، رسالت بچ جائے۔ ایک جملہ پوچھا ہے ابو طالب کے شریف خون نے، میری جان قربان ابو طالب تیرے خون کی شرافت پر، یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ عجیب جملہ ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں ہاں اگر تم سو گئے تو رسالت بچ جائے گی۔ اگر تم سو گئے، سو گئے، سو گئے، جس کے سونے پر رسالت بچ جائے، یا علی یا علی یا علی، دیکھیں نا، جس کے سونے پر، جس کے سونے پر رسالت بچ جائے۔ رسالت بھی کس کی؟ اس کی رسالت جس کی رسالت پر 1,24,000 نبیوں کی نبوتیں رکی ہوئی ہیں۔ ایک علی کے سونے پر، علی کی جنگ سے نہیں، سونے پر علی تم سو جاؤ تو رسالت بچ جائے گی، کافروں کے منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ اب علی نے پہچانا کہ مفہوم معصوم کیا ہے۔ علی سو گئے، بڑی عجیب بات ہے، مائیں بھی بچوں کو تھپکتی رہتی ہیں بیٹا سو جا، بیٹا سو جا، لیکن بچہ ماں کے کہنے سے بھی نہیں سوتا۔ جب نیند آتی ہے تب سوتا ہے، جب نیند آتی ہے تب سوتا ہے، جب نیند آتی ہے تب سوتا ہے۔ یہ کراچی میں پچھلے دنوں جب دہشت گردی کی لہر آئی اور وہ کوئی کلہڑا تنظیم آ گئی تھی جو کلہڑا مار کے آدمیوں کو ہلاک کرتے تھے، تو ساری رات کراچی کے رہنے والے لوڈو کھیلا کرتے تھے بیٹھ کے۔
رات کو سویا ہی نہیں کرتے تھے، پتہ نہیں کب آ جائیں ہتھوڑا مار. توجہ کریں، یہ جملہ میں مثال میں دے رہا ہوں. پتہ نہیں ہتھوڑا مار کب آ جائیں. یعنی واردات اگر ڈیفنس میں ہوئی ہے تو ناظم آباد والے نہیں سوتے تھے، پتہ نہیں کار کے ذریعے یہاں کب پہنچ جائیں. اب بھی کہتے ہو کہ نبی ہم جیسا ہے. توجہ ہے نا جانو ذرا، علی ہم جیسا، ذرا اندازہ فرمائیے. اب بھی کہتے ہو کہ نبی ہم جیسا، امام ہم جیسا، ہم جیسا. ارے ہمارے تمہارے خوف اور ڈر کا عالم تو یہ ہے کہ دوسرے محلے میں واردات ہو تو 6 محلے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. یہاں ابو طالب کا بیٹا، رسول کا گھر، رسول کا بستر، رسول کا تکیہ، رسول کی چادر، اصول کی نیند، توکل کی آنکھیں، اطمینان کی سانسیں، تاریکی کا پردہ، رات کا وقت، 40 دشمن، چنے ہوئے دشمن، چھٹے ہوئے قبیلے، 40 قبیلے، 40 تلواریں، 40 قبیلے، 40 تلواریں. اور علی کو سونا بھی ہے، اور علی کو سونا بھی ہے، اور علی کو سونا بھی ہے. سونا علی کو ہے، بچانا نبی کو ہے. یا علی یا علی. مولا سلامت رکھے سوئے، اطمینان سے سونا ہے، کوئی ڈر بھی نہیں، کوئی خوف بھی نہیں. چاروں طرف سے گھروں کو ہجرت مجھے پڑھنا نہیں ہے، مجھے ہجرت کے لیے صرف ایک جملہ کہنا ہے معصوم کے اختیار کو سمجھانے کے لیے. عزیزان محترم سو گئے، اطمینان سے سو گئے، قطعاً اطمینان سے سوئے. اور پیغمبر نے چلتے چلتے کہا علی یہ لو امانتیں، جن لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس ہیں ان تک پہنچا کر چلے آنا. صلوات بھیجیں. آئیں بھائی جن لوگوں کی، آئیں مولانا آگے آ جائیں، زئی صاحب ادھر آ جائیں، آگے آ جائیں. ایک مرتبہ اور درود بھیجیں. جن لوگوں کی، متوجہ رہے میری طرف، جن لوگوں کی امانتیں، متوجہ ہے نا، جن لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس موجود ہیں. امانت، امانت، ہم جا رہے ہیں اچانک، امانت واپس کرنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. یہ امانتیں لے لو، صبح جن کی ہیں ان کو لوٹا کر ہم سے آ کر مل جانا. عزیزان محترم آپ نے توجہ نہیں فرمائی. تاریخ کا مورخ بے بصیرت ہے، بصیرت معصوم کو سمجھتا نہیں ہے. کتنے اعتماد سے پیغمبر نے امانتیں علی کے حوالے کر دی. اس وہ امانت کہ جس امانت پر پوری رسالت کا دار و مدار ہے، اگر یہ امانتیں ان کے وارثوں تک نہیں پہنچتی رسالت بھی ختم ہو جاتی ہے، نبوت بھی ختم ہو جاتی ہے. پروپیگنڈا یہی کافی کر لیتے کافر کہ کیسا رسول تھا، ہماری امانتیں لے کر چلا گیا، ہمیں بتایا بھی نہیں. عزیزان محترم علی کے حوالے امانتیں نہیں کی بلکہ خاتم النبیین نے 1,24,000 نبوتوں کا مستقبل علی کے حوالے کر دیا تھا. چاہے تو واپس کر دے، چاہے تو بچا لے، تو پھر ہم پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ ہم تو سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں. جب سے ہم نے دیکھا کہ پیغمبر نے اپنی نبوت کا مستقبل علی کے حوالے کر دیا اور وہ محفوظ رہا، اسی دن سے ہم نے بھی اپنا مستقبل علی کے حوالے. یا علی یا علی. ہم نے بھی اسی دن سے اپنا مستقبل علی کے حوالے کر دیا. آج معصوم اور معجزے کے عنوان کو سمجھتے ہوئے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی عصمتیں اور معجزے اگر سمٹ جائیں تو ایک علی بنتا ہے. معجزے اور عصمتیں سمٹ جائیں، معجزے اور عصمتیں اگر سمٹ جائیں تو ایک، میں نے کل وضاحت کی تھی، بہت تیزی سے گزروں گا اپنے مضمون کو مکمل کرنے کے لیے. 10 دن گزر گئے، نہ معصوم پر گفتگو کر سکے، نہ معجزے کا حق ادا کر سکے. یہی تو ان کے معصوم ہونے کی دلیل ہے کہ دن ختم ہو، صلوات بھیجے نا محمد علیہ، دن ختم ہو جاتے ہیں، دن ختم ہو جاتے ہیں، تذکرے کی تفصیل ختم نہیں ہوتی.
علی یہ امانتیں واپس کر کے آنا. اب علی سو گئے، علی سو گئے، نفس بیچ دیا، مرضی لے لی. صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، صبح ہو گئی. امانتیں دینے گئے، سب کو امانتیں دے دی. میاں یہ تمہارے پیسے تھے، یہ تمہارا سونا تھا، یہ تمہارا چاندی تھا. نہ پیغمبر نے کوئی لسٹ دی تھی، نہ فہرست دی تھی، نہ کوئی نام دیا تھا. یا کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ پیغمبر کوئی فہرست دے کر گئے. یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں، یہ مکے والوں کی امانتیں ہر ایک کے پاس پہنچی. علی کے معصوم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ایک شکایت پیغمبر کو نہیں ملی. تاریخ میں یہ چیلنج کی بات ہے محترم، پیغمبر کو ایک شکایت نہیں ملی کہ ہماری امانت علی نے نہیں پہنچائی. ہر ایک مطمئن ہو گیا، ورنہ اعتراض آ جاتا. امانتیں واپس کی اور پوری توجہ میرے مجمع کی. میں بتاؤں معصوم کا اختیار کیا ہوتا ہے، معصوم کی پاور کیا ہوتی ہے، معصوم کا اقتدار کیا ہوتا ہے. تو آج صبح ہوئی اہل مکہ کو علی نے جمع کیا اور ان خواتین خاندان رسالت کو جمع کیا جنہیں لے کر علی کو جانا تھا مدینے کی طرف، پیغمبر کے پاس جا کر ملنا تھا. کیونکہ معصوم کا حکم تھا صبح ہم سے آ کر مل جانا. خواتین آل محمد کو لیا، خواتین آل محمد کو لیا، خواتین آل محمد کو لیا. دن کے اجالے میں مکے کے سرداروں کو خطاب کر کے کہا کہ رات کے پردے میں اگر میرا بھائی چلا گیا تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ ڈر کے گیا ہے، بلکہ حکم ہی ایسا تھا کہ شان دکھا دی جائے کہ اگر اچانک کہ ایک معصوم کو کہیں جانا پڑے تو اس کا ریپلیسمنٹ مکے کا کوئی گناہگار نہیں ہوگا، علی ہوگا. بات یہ وہ تھا، ریپلیسمنٹ دکھانا تھا. مولا آپ کو سلامت رکھے. دوستو اپنی میں 9 دنوں کی محنتوں کا حصول انعام تو مولا سے لوں گا، آپ سے تو صرف دعائیں چاہتا ہوں اور توجہ چاہتا ہوں. اور وہ یہ للکار کر گئے، دیکھو. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں اپنے مرکز سے ملحق ہونے، میں جا رہا ہوں اپنے مرکز سے ملحق ہونے. رات کے اندھیرے میں نہیں جا رہا، دن کے اجالے میں جا رہا ہوں. اکیلا نہیں جا رہا، خواتین کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں. دن کے اجالے میں جا رہا ہوں، بغیر اطلاع کے نہیں جا رہا، للکار کر جا رہا ہوں. اتباع طیبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، یہ جتنے تم ابو 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 ہو، یہ سارے اکٹھے ہو کر آ جاؤ. میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. توجہ توجہ، میں جا رہا ہوں. جسے روکنا ہے وہ روک لے، جسے ٹوکنا ہے وہ ٹوک لے. تاریخ کے جملے دیکھیں عزیزان محترم کہ علی نکلے، 4 مقامات پر کافروں نے روکا، ہر مقام پر دیوار کھڑی کی. 100 آدمیوں نے پہلے مقام پر علی کو روکا، علی آگے بڑھ گئے. 200 آدمیوں نے دوسرے مقام پر روکا، علی پھر ٹھکرا کر آگے بڑھ گئے. جب سرحد مکہ کے بالکل قریب پہنچے، جہاں سے مکے کی سرحد ختم ہوتی تھی، وہاں ابو جہل اور ابو لہب نے 400 تلوار بردار سپاہیوں کے ساتھ علی کا راستہ روکا. اب اکیلا علی، معصوم بھی سمجھ لینا، موجودہ بھی سمجھ لینا، ابھی ہجرت ہو رہی ہے. بڑی توجہ عزیزان محترم، ابھی بدر نہیں ہوئی، ابھی احد نہیں ہوئی، ابھی خیبر نہیں ہوئی، ابھی خندق نہیں ہوئی، ابھی تلوار نہیں آئی، ابھی معجزہ نازل نہیں ہوا. 400 لوگوں نے اکیلے علی کو روکا اور روک کر کہا ہم آپ کو مدینے جانے نہیں دیں گے. کہا کیوں نہیں جانے دو گے؟ کہا اس لیے کہ محمد ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اگر آپ کو جانے دیا تو پھر وہ ہمارے ہاتھ آ نہیں سکتے، اس لیے ہم آپ کو یرغمال بنائیں گے تاکہ آپ کی محبت میں محمد واپس آ جائیں. جب وہ آ جائیں گے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. پورے مجمع کی توجہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. جب وہ واپس آ جائیں گے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، یہاں سے ہم آپ کو نکلنے نہیں دیں گے. علی نے یہ دیکھ کر ایک مرتبہ جتنی خواتینیں محمد ساتھ تھیں ان سب کو بائیں ہاتھ کا اشارہ کیا، کہا میری کمر کے پیچھے آ جاؤ. یا علی یا بھائی، تاریخی
आखिरी जुमला मैंने 9 दिन जिस जुमले के लिए मेहनत की है वो जुमला आज आपके हवाले कर रहा हूँ, शुक्रिया के तौर पर कि आपने इतनी मोहब्बत से ये अशरा सुना है, इतने जोश ईमानी के साथ पूरे कलेजे की ताकतें दे दूंगा। आपकी समात में उड़ेलने के लिए जितनी खवातीन थी सबको अपनी पुश्त पर किया। आप समझ गए, पहले दाद दे बैठे, मुझे दूसरा जुमला नहीं कहने दिया। अली था ना, दुश्मनों को देखकर फौरन ही खवातीन की इज्जत और हुर्मत का ख्याल आया। मर्द था ना, खवातीन को अपनी पुश्त पर किया, खवातीन को अपनी पुश्त पर किया। अगर कोई अली के अलावा कोई और होता और 400 आदमी उसे घेर लेते, वो खवातीन को अपनी पुश्त पे न करता, खुद औरतों के पीछे चला जाता। या अली जा, ये है मासूम का। देखें बुलंद तरीन सलवात भेजे ना मोहम्मद आले मोहम्मद का। अजीजान मोहतरम, चले चले खवातीन को अपनी पुश्त पर किया और उसके बाद कहा, अबू जहल, अबू सुफियान, तू जानता है किससे बात कर रहा है? हाँ, आई वॉन्ट दिस पिन ड्रॉप साइलेंस। लुत्फ आएगा मुझे भी और आपको भी इसी पिन ड्रॉप साइलेंस में। आतिशफिशा की तरह अगर अली का मोजज़ा न फूटे बूतराब में, आतिशफिशा की तरह, और सारा मजमा उस मोजज़े में कि दरिया में मोजज़न न हो जाए, तो फिर अली की दी हुई सलाहियतों का कोई फायदा तो नहीं हुआ। अज़ीज़ान मोहतरम, अबू सुफियान, अबू लहब, अबू जहल, अतबा, उतैबा, शिवाए मक्के के जाहिलो, ये तुम कितने सिपाही लाए हो? 400 हैं। 400। ये काफिरों की आदत ये होती है, ये अपनी अक्सरियत पे बड़ा घमंड करते हैं। अली जा रहे हैं, अली जा रहे हैं, पैगंबर इस्लाम की खिदमत में जुलूस लेकर जा रहे हैं। अली तवज्जो है ना, काफिर जुलूस का रास्ता रोक रहे हैं, काफिर जुलूस हक का रास्ता रोक रहे हैं। ये जुलूस जा रहा है ना अली की क़यादत में इस्लाम की तबलीग करने के लिए। काफिरों की आदत यही है, यहाँ से नहीं गुजरने देंगे, यहाँ से नहीं गुजरने देंगे, यहाँ से नहीं गुजरने देंगे, यहाँ से नहीं गुजरने देंगे। मर्द थे तो ना गुजरने देते, ना गुजरने देते।